عمران خان نیازی کی ہوس جو اس کی ہے کہ میں جیل جاؤں، اگر میں جیل چلا گیا تو یہ میرے ساتھی وہ انشاءاللہ وہ پورا پروجیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے۔ اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حوالی کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے، اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی، میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا۔ یہ ہے اورنج لائن، آج تک جواب نہیں آیا۔ دوسرا الزام کیا لگایا، مجھے بتائیں کہ یہ پھر اگر جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم، جو خائن ہے، تو باقی چیزیں چھوڑ دیں، میں دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا، وہ معاملہ دوسرے ہیں، I will not indulge into those matters۔ مگر جو 62 اور 63 کی جو پھر ڈیفینیشن وہ کیا ہے کہ امین ہو۔ میں آپ تمام صحافی برادری کا، بھائیوں کا اور بہنوں کا شکر گزار ہوں۔ بی بی آپ مہربانی کریں، بی بی آپ ایک طرف ہو جائیں، اس طرح نہ کریں پلیز۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہماری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ آج میرا یوم پیدائش بھی ہے، اور میں اب 70ویں سال میں آ گیا ہوں، لیکن بھترے نہیں گیا الحمدللہ۔ آج 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور اس سلیکٹڈ حکومت اور وزیر اعظم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس وقت نہ صرف مایوس ہو چکے ہیں بلکہ بیزاری کی انتہا پر ہیں، اور آر ٹی ایس جس انتخابات میں فیل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں بننے والی یہ حکومت، اس نے اس ملک میں ان 2.25 سالوں میں قوم کا کیا سنوارا اور کیا بہتری کی، وہ آج دیوار پر لکھی ہے۔ کیا کیا سہانے خواب دکھائے گئے تھے کہ $300 ارب کپتان لائے گا، $100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا، اور باقی جناب قوم کی ترقی و خوشحالی اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ مگر آج مجھے پھر اس ملک کے اندر غریب عوام کی آواز بن کر بات کرنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ نواز شریف کے دور میں جو چینی 50 روپے پہ تھی، آج 100 روپے پہ ہے۔ نواز شریف کے دور میں جو گندم اور آٹا جس آسانی سے اور ارزاں قیمتوں پر ملتا تھا، آج وہ نایاب ہے، بلکہ گندم غائب ہو گئی ہے۔ تیل عام آدمی کے لیے ڈیزل، اس کی جیب خالی ہو گئی ہے، مگر وہ ڈیزل اور تیل کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بدلے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو اس ملک کے اندر سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، ان سکینڈلز کو دن رات چھپانے میں نہ صرف مصروف ہے، بلکہ جو فورن اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں 23 اکاؤنٹس، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر الیکشن کمیشن قوم کے سامنے حقائق لے آئے جو اس کے پاس موجود ہیں، اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ہیں، تو عمران خان نیازی 1 سیکنڈ بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں، اور وہ فورن اکاؤنٹس کا جو قصہ ہے
وہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کو کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم پر، مسلم لیگ نون پر غلط کی ہوس بجھانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں بجھ رہی، اور نیازی نیب گٹھ جوڑ نے اس ملک کے اندر غلط کیسز کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ اس طرف یہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ نے کیا کہا، اس طرف رانا ثناء اللہ بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں جو کیس بنایا گیا بھنگ کا اور ہیروئن کا، وہ ساری قوم جانتی ہے، اور کس ڈھائی سے عمران خان نیازی اور اس کے حواری کہتے رہے کہ یہ بالکل سچا کیس ہے، اور اس کے مقابلے میں علیمہ باجی کے بیرونی ملک کی جائیدادوں کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ ان کو ایف بی آر میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، ان کی جائیدادوں کے اوپر اپنی وہ ایمنسٹی، یعنی جو ایمنسٹی جو معافی، عام معافی دیتی ہے حکومتیں مختلف اوقات میں، اس میں انہوں نے اس ایمنسٹی میں فائدہ لیا اور اپنی ڈکلیئر کی جائیدادیں، اور عمران خان نیازی بھی اس سے فیض یاب ہوئے، خود انہوں نے بھی ایمنسٹی میں انہوں نے اس معافی کا فائدہ اٹھایا، اور آج الزامات لگاتے ہیں ہم پر۔ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، انسان ہیں، ناتواں انسان ہیں، لیکن نواز شریف کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ٹیم نے، اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، دن رات محنت کر کے پاکستان کی تقدیر کو بدلا، اور اس ملک کا در و دیوار گواہ ہے، اس ملک کا بچہ بچہ اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں پر صرف چند مثالیں پیش کروں گا اور میں پھر آگے بڑھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ معلم جبہ کا کیس کیوں نہیں کھلا، مجھے بتائیں کہ عمران خان نیازی کے خلاف ہیلی کاپٹر انکوائری کا کیا بنا، مجھے بتائیں کہ چینی سکینڈل اور گندم سکینڈل اور دوسرے بڑے بڑے دوائیوں کے سکینڈل جو اس حکومت میں ہوئے ان 2 سالوں میں، اس کا کیا ہوا۔ آپ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے ہونے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز
उठाते रहेंगे। इसके लिए हमें दोबारा फिर सबको या मुझे जेल में जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। इस रास्ते, इस गलियों से हम पहले भी गुजर चुके हैं। फ़र्क ये है कि पहले बेटियों के साथ नहीं जाना पड़ा था, आज वो भी वक्त आ गया है कि कौम की माँ और बेटियों को भी अदालतों के कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल ये अगर है तो इसका हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, उसकी नुसरत से हम मुकाबला करेंगे। मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ ये है कि आपने भी, चूँकि आपको फीड किया गया, साबिक का चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने 56 कंपनियों के बारे में कहा था, पंजाब में 56 कंपनियों के बारे में कहा था कि इनकी तहकीक की जाए, और फिर कितना डंडोरा पीटा गया। आज 2.25 साल गुजर गए, वो 56 कंपनियां कहाँ हैं? क्या उन 56 कंपनियों में से, उन 56 कंपनियों में बजा तौर पर अरबों खरबों की इस सूबे और मुल्क में सरमायाकारी हुई? बिजली के मंसूबे हैं और भी बेशुमार, आपके अपना ये आपकी मेट्रो बस है, आपके ऑरेंज लाइन है, आपके दूसरे मंसूबे हैं, बेशुमार मंसूबे। एक धेले की करप्शन का सबूत अगर मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों इन 56 कंपनियों को छोड़ दें, नवाज शरीफ की क़यादत में उस दौर में इस्लामाबाद में भी और पंजाब में एक धेले की करप्शन सामने नहीं ला सके। और मैं ये बात उस खुदाए बुजुर्गो बरतर जिसके कब्जे में हमारी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर मेरे कब्र में जाने के बाद भी अगर खुदा न खास्ता मेरे खिलाफ पब्लिक फंड्स में करप्शन का एक धेला निकल आए, तो मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर मैं दोहराता हूं कि फिर ओलिवर क्रॉम्वेल की तरह मेरे पर पोल पे लटका दीजिएगा। ये बात मैं आज, जबकि इंतकाम की इंतहा है, आज जुल्म और ज्यादती की इंतहा है, अब FIA भी बहुत एक्टिव है, अब IB भी बहुत एक्टिव है, दिन रात बेगुनाह लोगों को जाकर तंग कर रही है, रातों को उठाती है FIA और IB। इसके बावजूद भी खुदाए बुजुर्गो बरतर से रहम मांग कर और करोड़ा मरतबा उससे माफ़ी मांग कर कहता हूं कि क़यामत तक अगर ये ले आएंगे मेरे खिलाफ करप्शन का एक धेले का सबूत, तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे फिर आप माफ़ ना करना। हाँ, ये ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका हमने डंडोरा नहीं पीटा था और अब उसका हम बाकायदा एक पूरा लाएमल तैयार कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं अगर इमरान खान न्याजी की हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। अगर मैं आज़ाद रहा तो मैं इंशाअल्लाह मैं लेके आऊँगा कि जिसमें बिला खौफ तरदीद नवाज शरीफ की क़यादत में इन 5 सालों में जो मंसूबों में बचत, नेट बचत आधे सेकंड में मैं बताता हूं कि क्या होती है। शफाफ प्रोक्योरमेंट एक कानून का एक जाविया है, वो कोई एहसान नहीं होता। शफाफ प्रोक्योरमेंट करना कानून का तकाजा है, कोई आवाम को पूरा एहसान नहीं। लेकिन सबसे कम बोली देने वाले से मजीद पैसे कम करवाना, जिसका कानून ना इख्तियार देता है, ना उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जिम्मेदारी होती है, कंपल्शन नहीं होती, उसको नेट बचत कहते हैं। ये मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं फिर बड़े अदब और आजिज़ी से कहता हूँ कि नवाज शरीफ की क़यादत ने, इस टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में, मैं वो तफसील में नहीं जाऊँगा, सिर्फ 2-3 मनसूबों की बात करूँगा। 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन होता है, 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है। नेट सेविंग, शफाफ प्रोक्योरमेंट नहीं, नेट सेविंग। हम बहुत खताकार, मैं बहुत खताकार आदमी हूं। हजरत कायद आज़म इस दुनिया से बहुत जल्दी रहलत फरमा गए
وگرنہ خدا داد ملک پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی اگر وہ زندہ ہوتے. لیکن ان خطا کاروں نے جو یہ ان 5 سالوں میں فلاحی منصوبوں میں 1000 ارب روپے کی جو نیٹ بچت کی ہے، اس کی 72 سالہ 73 سالہ تاریخ میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے. میں صرف 3 مثالیں پیش کروں گا، زیادہ نہیں، تاکہ میں آپ کا وقت نہ ضائع کروں. مگر اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ، کسوٹی، یہ کسوٹی کیا ہوتی ہے؟ عمران خان نیازی نے 3 الزامات لگائے میرے خلاف. 3 الزام. یار یہ نکال دینا وہ لیٹر. ایک کہا کہ میں نے جاوید صادق نامی میرا فرنٹ مین ہے، یاد ہے آپ کو؟ نہ زور سے بولے نا. جاوید نامی میرا وہ فرنٹ مین ہے اور اس کے 27 ارب روپے میں نے اس سے رشوت وصول کی. یہ ہے وہ خط جو میں نے اس کو 2016 میں لکھا. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہ نوٹس دیا ان کو، آج تک جواب نہیں آیا. دوسرا الزام کیا لگایا؟ مجھے بتائیں کہ یہ پھر اگر جو جھوٹ بولتا ہے وزیر اعظم، جو خائن ہے، تو باقی چیزیں چھوڑ دیں، میں دوسری باتوں میں نہیں جاؤں گا. وہ معاملہ دوسرے ہیں. I will not indulge into those matters. مگر جو 62 اور 63 کی جو پھر ڈیفینیشن وہ کیا ہے کہ امین ہو، صادق ہو. تو کیا جو شخص جھوٹ بولا، جس کو میں نے یہ اپنا نوٹس دیا، اس نے آج تک جواب نہیں دیا جاوید نامی شخص کے حوالے سے، تو پھر وہ کیا خائن نہیں ہے؟ دوسرا لیٹر نکال دے. دوسرا کہا کہ شہباز شریف نے پاناما میں مجھے 10 ارب روپے مجھے رشوت دی، آفر کی. تھینک یو رحمان صاحب. رشوت آفر کی. یہ میں نے اس کو نوٹس دیا اپنا 2 سال پہلے. آج 66 ہیئرنگز ہو گئی ہیں. 66. 2 سال گزر گئے ہیں. ان کا وکیل آتا ہے، اچھا جی میں جواب دوں گا. اور جج صاحب جو ہیں، سیشن جج صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ آخری موقع دے رہا ہوں. 2 سال گزر گئے ہیں، بلکہ 2.5 سال. وہ 10 ارب روپے کا الزام کدھر گیا؟ تیسرا الزام لگایا کہ ملتان میٹرو میں وہ یادیف کمپنی، یاد ہے آپ کو؟ یادیف کمپنی، میں نے $17 ملین چینی کمپنی سے میں نے اپنا رشوت لی، خدا نخواستہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چینی حکومت نے میرے بہاف پہ اس کی تردید کی، اور فی الفور تردید کی، فی الفور. اس پہ تاخیر نہیں ہوئی. اور چوتھا اور آخری، میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا، ڈیفٹ کیا ہے اس میں، کہ آپ کو یاد ہوگا یہ جولائی 2019 کی بات ہے، جب کس طرح ٹیلی ویژن پر پوری وفاقی کابینہ عمران خان نیازی کی ہدایت پر کہ جناب وہ لندن میں کل ڈیلی میل میں وہ چھپا ہے آرٹیکل، اور اس میں شہباز شریف کے خلاف ڈیفٹ، جو کہ برطانیہ کا ادارہ ہے، سرکاری ادارہ، اس میں شہباز شریف اور اس کے خاندان نے کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ مجھ ناچیز کہ میری کیا حیثیت ہے. اگلے دن چھٹی تھی، اتوار تھی، برطانیہ کی حکومت نے اس کی کھلی تردید کی. یہ غلط ہے، بھونڈا الزام ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. اب میں نے آپ کو یہ 4 الزام عمران خان نیازی کے آپ کو بتا دیے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہو رہی، مگر آج میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جو سفید جھوٹ بولے، اپنی ہمشیرہ کے لیے پروٹوکول کا انتظام کرے، اور وہ بھی ہمشیرہ بھی وہ ایمنسٹی اسکیم میں اشنان کرے، اور خود عمران خان نیازی بھی اپنے اثاثے ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے تو جو بدنام کرنا تھا. پاکستان کے نام کو کس طرح دھبا لگایا، اور پاکستان کے نام کو کس طرح خدا نخواستہ کنٹروورشل بنایا چین کی حکومت کی نظروں میں اور برطانیہ کی حکومت کی نظروں میں اسپیسیفکلی، اور پوری دنیا میں جنرلی بدنام کیا. اور اللہ تعالیٰ کا میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں، تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے
میرے قائد کی، میری پارٹی کی لاج رکھی کہ چینی حکومت نے بھی اس کی تردید کی اور برطانوی حکومت نے بھی اس کی تردید میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کہ BRT پشاور، میرے خیال کم از کم زیادہ نہیں 3 بسیں جل چکی ہیں، 4 بسیں، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، 4 بسیں جل چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ ایک بھی شخص کو گزر نہیں پہنچی، اس خدا کا کرم ہے۔ لیکن 4 بسوں کا جل جانا ہے ایک نئے منصوبے میں جس کے اوپر 100 ارب لگے ہیں، 100 ارب روپے، 100 ارب روپے۔ اس 100 ارب روپے میں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ پنجاب کی جو 3 میٹرو منصوبے ہیں، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور ملتان، یہ 100 ارب میں لگے ہیں، جس کی ٹوٹل جو ہے ڈسٹنس ان تینوں کا وہ کوئی 67-70 کلومیٹر بنتا ہے، اور پشاور کا صرف 26 کلومیٹر یا 27 کلومیٹر، وہ 100 ارب میں، اور یہ تینوں منصوبے 100 ارب میں۔ وہاں پر بدقسمتی ہے کہ وہاں پر روز آئے دن بسوں کو آگ لگتی ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آفیشیل رپورٹس کہہ رہی ہیں، اور اس کی جو تاخیر ہے اس منصوبے میں، اس کے اوپر اگر کروڑوں ارب ایڈ کر لیں تو وہ اس کرپشن اور انکمپٹنس کی وجہ سے اس قوم کو اربوں روپے، کیونکہ وہ کوئی ان کی اپنی ذرائع سے وہ انہوں نے نہیں بنایا۔ یہ یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اورینج لائن کے لیے چین سے قرضہ لیا۔ بالکل، میں اس غریب قوم کے لیے، ایک مسافر کے لیے، ایک یتیم بیٹی کے لیے، ایک طالب علم کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک دکاندار کے لیے، ایک مریض کے لیے، ایک ڈاکٹر کے لیے، ایک وکیل کے لیے، ایک بیوہ کے لیے، ایک برتن صاف کرنے کے لیے میں نے یہ میٹرو بنائی، کہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چین سے قرضہ لیا، تو کیا آپ کو کسی نے اپنا مفت لگوایا؟ آپ نے تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لیا، اور اس قرضے کی جو مجرمانہ تاخیر سے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور ابھی تک اجڑا ہوا ہے کہ ہر روز بس جلتی ہے، اس کے اوپر اربوں روپے کا، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں کاسٹ اوور رنز، یعنی اضافہ، اس نااہلی، اس کرپشن، انکمپٹنس کی وجہ سے وہ اربوں روپے پڑے، اس غریب قوم کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس کا کون والی وارث ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کوئی نہیں پوچھنے والا۔ کہا جاتا ہے جی فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے، فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے۔ اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں۔ میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی، اس کی صرف 3 مثالیں دوں گا، زیادہ نہیں، صرف 3 مثالیں دوں گا۔ ایک مثال کے اوپر تو شاید عواسی مجھے گائیڈ کریں گے، کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے۔ پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی، میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت۔ ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا، کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ PTI، کہ جی یہ بڑا غلط ہے، اس میں بڑی کرپشن ہو گئی، اس میں یہ ہو گیا۔ عدالت عالیہ نے چھان بین کی، اور تقریباً کتنا عرصہ لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا، اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا، وہ ہر چیز کو چھان بین کرتے انہوں نے کیا، اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے۔ میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی۔ پھر PTI نے یہاں نہیں چھوڑا، وہ سپریم کورٹ چلے گئے،
اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ، اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، وہاں پر 8 مہینے لگ گئے، اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں، اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا، اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے، لیکن بڑا کام تھا، میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا۔ اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک، جی مہربانی، لکشمی تک ہم لے آئے، تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی زیادہ بات نہیں تھی، 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں، 2 سال لگ گئے۔ اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر، اس انکمپٹنس، اس سوئی ہوئی حکومت، اس یعنی بالکل انجان، کام نہ آنا، باتیں کرنا، لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا، اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نہیلی سے اربوں اوور رنز ہوئے، یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اوور رنز ہو گئے ہوں گے۔ مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا، یہ ہے سلائیڈ آپ کو، اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں۔ یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا۔ میں طویل بات نہیں کروں گا، بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے، وہ مان کے ان کی مہربانی ہے۔ بڈنگ ہوئی تو لوس بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت 2.1 ارب ڈالر، یہ سن لیں، 2.1 ارب ڈالر، کاغذ آپ کے پاس ہیں۔ اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے، میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھی آپ قیمت کم کری، زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی، آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ کا قانون کہتا ہے، لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں، یہ قیمت زیادہ ہے۔ مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں۔ مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری، یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں، تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن قوم کی آخری پائی بچانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی، اور پھر کیا ہوا؟ $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا۔ کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی پنجاب کی کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ، کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے کہہ سکتا تھا۔ میں نے اس کو اپنا جانا، جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے، میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا، غریب عوام کے لیے 81 ارب روپیہ یہاں کم کروایا۔ سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گیا۔ آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی، دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN، کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے، آج کے ریٹ نہیں لگائے، وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی۔ بٹ آئی سیڈ نو، ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے۔ اگلی بات آ جائیں، یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا، ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا۔ یہ ہے سیف سٹی، یہ جو سیف سٹی جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو اپنا جو ان کی سچائی ہے، سیف سٹی نے اس کی گواہی دی۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا، اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے، میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں، باقی کیمرے، باقی گاڑیاں اور چیزیں، 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے، 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے، 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا۔
یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ، 8000 کیمروں کا منصوبہ، اس کی جو بڈ آئی لوس بڈ وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا، اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. یہ اگر مجھے بتائیں قوم کا درد نہیں تھا تو پھر کیا تھا بھائی؟ میں نہ کرتا، نہ میں اورنج لائن میں کرتا، نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا، نہ میں اس میں کرتا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی اور ہم نے الحمدللہ اس میں ہم نے یہ کیا. سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں وہ بجلی کے منصوبوں کی. بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی. وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی، کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے، وہ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے. 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر، 2 ہم نے پنجاب میں. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں، یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو، ذرا سن لیں میری بات، کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کے لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے یہ سی پیک کے علاوہ ہیں. اس کی بات میں آخر میں کرتا ہوں. یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے، پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموشی اختیار. بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان کی اپنے پیسوں سے لگائے گئے. اور 2 معیار تھے. ایک معیار تھا نیپرا کا ٹیرف، نیپرا کا ٹیرف تھا کہ کیا قیمت ہوگی پر میگا واٹ. اور دوسرا معیار تھا کہ اسی طرح کے ایپل ٹو ایپل، یعنی اسی قسم کے ماضی میں جو منصوبے لگے ہیں ان کی کیا قیمت تھی. میں تفصیل میں جائے بغیر نیپرا کا جو انہوں نے قیمت دی تھی اس سے بھی آدھی قیمت پہ آئے. اور ماضی میں تمام منصوبوں کے مقابلے میں اسی طرح کے منصوبے، مثلا گدو جس کی آج خبر آپ نے سنی ہوگی، اس کی وہ ٹربائن یا وہ خراب ہوگی. گدو بالکل اسی طرح کا منصوبہ ہے. جی ای امریکہ کا مشینری ہے اور ہاربن چائنا کا وہ کنٹریکٹر ہے. بھکی جو ہم نے لگایا اس میں بھی جی کی مشینری اور ہاربن ہے، اور بلو کی جو ہے جو وفاقی حکومت لگایا میاں صاحب نے، وہاں پر بھی جی ای مشینری اس کی ہے اور ہاربن وہی چائنا کنٹریکٹر. خدا کی شان دیکھ لیں. یعنی سیب بمقابلہ سیب، ایپل ٹو ایپل، گدو لگا $8.5-9 لاکھ پر میگا واٹ، اور 6 سال بعد یہ منصوبے لگے $4.5 لاکھ پر میگا واٹ. اور اس طرح اس کے نتیجے میں اس غریب قوم کے 162 ارب روپے بچائے گئے. یہ تفصیل میں نہیں دے رہا، صرف میں مختصر بات کر رہا ہوں. آخری بات میں جو بچت کے حوالے سے کر رہا ہوں وہ میں آپ سے بتا دوں. 2 باتیں. ایک ساہیوال کول پاور پروجیکٹ جو سی پیک چین نے لگایا، چین کی سرمایہ کاری. اس میں کیا بچت ہے سن لیں. اس زمانے میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، 20 گھنٹے کی. وہ جانتے نا آپ، یاد ہے آپ کو؟ ہم نے معاہدہ کیا، بڑی میں نے منتیں ان کو، پنجابی میں کہتے ہیں گوڈن ہاتھ لایا. چینی جڑی کمپنی تھی اور چینی حکومت میں گوڈن ہاتھ لایا کہ ساری معیشت تباہ ہو گئی ہے، ہم مارے گئے. پنجاب میں خاص طور پر کہ بجلی تھی نہیں، تو آپ ہمیں لگا کے دیں. اور وہ 1300 میگا واٹ کا منصوبہ تھا، آپ ہمیں جلد سے لگا کے. ان کے ہم 3-3.5 سال سے پہلے نہیں لگا سکتے. بہرحال قصہ مختصر. آخر میں ان کو بڑی دعوتیں کی، بڑا ان کو کھانے کھلائے، ان کو بڑی
आखिर में उनको मैंने ले आया 25, मैंने कहा ये यौम कायद आज़म है, 25 दिसंबर 2017 ले आया उनको। उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर खुदा का करना ऐसा था, अल्लाह ताला के फज़ल करम से, बजाय 25 दिसंबर 2017 के ये 2 टरबाइनें थी 600 मेगावाट की। एक टरबाइन चली मई 2017 में, दूसरी टरबाइन चली जून 2017 में, यानी 6-7 महीने पहले ये चल गई, ये 1300 मेगावाट आ गए। और उसका जब हमने कैलकुलेट करवाया, और ये रिकॉर्ड डॉक्टर हफीज़ पाशा ने अपनी वर्किंग की हुई है कि किस तरह उस ज़माने में 1 घंटे में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचता था लोड शेडिंग का। तो ये 1300 मेगावाट जो 7 महीने पहले चल गया, वो उससे इस कौम की 225 अरब रुपए की बचत हुई। इकॉनमी को, मईशत को, पैदावार, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्शन, रेवेन्यूज सब मिला के बताइए कि मुझे क्या पड़ी थी। मैं 7 महीने पहले उसको मैं चलाता। मैं आपको आज बताता हूं कि जिस तरह उनकी मैंने मिन्नतें की, जिस तरह मैं अचानक साहिवाल हेलीकॉप्टर पर उतरता था, उनको पता भी नहीं होता था, वो खुदा ने करम किया और मिलकर सारी टीम से ये हुआ। और फिर उसी चीनी कंपनी से, ये मैं इस मामले में आखिरी बात कर रहा हूं, और फिर मैं आपको बस बात अगली करके मैं 5 मिनट में समेट दूंगा। मैंने कहा कि आपने सरमायाकारी की है, 17% आपको प्रॉफिट होना है, कुछ साढ़े पल्ले उनके, व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप कोई इदारा लगाते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो फिर आप कोई फलाई इदारा, कोई स्कूल, कोई छोटा अस्पताल वहाँ वो इदारा बनाता है। मैंने कहा वो करें आप, मैंने कहा वो करें आप। उनका जी हम आपको कॉलेज बना देते हैं। पहले मैंने कॉलेज बनवाया, आज भी वहाँ कॉलेज में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। फिर मैंने कहा ये तो काफ़ी नहीं है, आप हमें कुछ दें ताकि ये चीन पाकिस्तान हमारे यहाँ ही हमारी दोस्ती है। उनका क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप हमें 3% आप अपने नेट प्रॉफिट से CSR दें सालाना। जी कब ना, आपका पैसा नहीं है, पैसा हमारा है, नुकसान होगा हमारा, प्रॉफिट होगा हमारा, कि आप नुकसान प्रॉफिट में अपना शामिल होंगे। मैंने कहा मैं प्रॉफिट में शामिल होऊंगा, नुकसान में शामिल नहीं होगा। खैर, यानी ये बता ये रहा हूँ कि चीन गया, चीनी जोमा से बात की, उनका ठीक है 2% नेट प्रॉफिट CSR उन्होंने एग्रीमेंट किया, और उन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर दिया। इसका मतलब यह है तकरीबन 40 करोड़ रुपया वो सालाना हुकूमत पंजाब को देंगे, और अगर 30 साल इस मंसूबे की जिंदगी है तो 40 करोड़ ज़रबे 30 ये बनता है 12 अरब रुपया नेट जो हुकूमत पंजाब को मिलेगा, और 2 मदाद में खर्च होगा। किसमें? तालीम में और इलाज में। तालीम में और इलाज में। मुझे बताएं कि ये CPEC का मंसूबा, उनकी सरमायाकारी 7 महीने पहले चला, और बजाय कि ये मुल्क इस तरह जा रहा होता, ये सिलेक्टेड अपना वज़ीर आज़म ने इन 2 सालों में इस मुल्क को इस तरह ले गया। यानी शूमी किस्मत देखें। आखिरी बात, चनियोट आयरन और मंसूबा, जो कि मुशर्रफ के सेक्रेटरी के सगे भाई को, जो अमेरिका में रहता है, बगैर बिडिंग के और उसको अवार्ड कर दिया गया किसी धेले पैसे के। और जिसको कहते हैं कि क्या वो सर मुंडाते ओले पड़े। मेरा सबसे पहला मुझे इससे वास्ता पड़ा। 3 साल अदालत आलिया में हमने इसका मुकदमा लड़ा, और फिर ऑनरेबल जज साहब ने फैसला दिया कि दिस इज ब्लेटेंट ब्रीच, दिस इज हार्टलेस ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। इस केस को नैब के हवाले किया जाए। और फिर दिन रात हमने उसको करके जो पहला फेज मुकम्मल हुआ, उसमें 400 अरब रुपए यानी $4 बिलियन हमने उस जमाने का रेट लगाया है, जो 100 रुपये था। 400 अरब रुपए फ्रॉम द जॉज ऑफ करप्शन हमने उसको रिट्रीव किया, वापस लिया। खुदा का वास्ता, आज आपने 2-2.5 साल चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मैं इंसानियत की हद तक समझता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने गरेबान में झांकें, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। क्या कहते हैं मंजी थले की कर डांग दे, मंजी थले डांग दें, मंजी थले डांग दें, डांग फेरे, सॉरी मंजी, आई एम सॉरी, मैं माफी, मंजी थले डांग फेरे, डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह।
ڈانگ آپ کو پھرنی انشاءاللہ، بیٹے بیٹھو، سوال نہیں، ڈانگ آپ کو پھرنی انشاءاللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں، بالکل آپ یہ پریس کانفرنس ہے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ یہ مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس قوم کے یتیموں کو، بیواؤں کو، اپنے ان کے زخموں کو چور چور کر دیا آپ نے، اور پھر آپ کو کچھ کوئی پوچھنے، آپ کو کوئی خیال نہیں آتا۔ خدا جانے آپ کو رات کو کس طرح آپ کو نیند آتی ہوگی۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہسپتالوں میں دوائیاں دینا جرم تھا، مفت دوائیاں دینا جرم تھا، اگر PKLI جو دنیا کا ایک عالمی شہرت یافتہ گردوں اور جگر کی پیوند کاری کا ایک عالمی منصوبہ ہم نے بنایا، اور جس کو جس طرح برباد کرنے کی کوشش کی گئی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور وہاں پر غریب آدمی کو میرے ہوتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ اپنے پہلے گردے کے کیس ہو گئے، اور ایک اس کا پیوند کاری کا بھی ہوا، جگر کا، فری آف کاسٹ جگر کا۔ آپ جائیں انڈیا میں 30 لاکھ، دوسرے ملکوں میں جائیں 50 لاکھ کا خرچہ ہے۔ یہاں پر یتیموں اور بیواؤں کے لیے فری پیوند کاری ہونی تھی۔ اگر یہ جرم ہے، اور اگر اس ملک کی اور صوبے کی لاکھوں ہونہار قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو، جن کے ماں باپ کے پاس محنت کرنے کے باوجود وسائل نہیں، ان کو وظائف دے کر ہم نے تعلیمی وظائف دیے، اربوں روپے، یہ جرم ہے۔ اور اگر اس ملک میں لاکھوں عام لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ ایک مناسب کرائے پر اگر مہیا کی، اور یہ جرم ہے، اگر کسانوں کو اگر سستی کھاد دی، وہ اگر جرم ہے، اور اگر اس ملک کے اندر بے روزگار بچوں اور بچیوں کو روزگار دلوانے کے لیے اربوں روپے کے بلا سود قرضے دیے گئے، اگر وہ جرم ہے، اگر بجلی کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی، اگر وہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہے، اگر ہے تو 100 بار کروں گا، جرم اگر ہے تو 100 بار کروں گا۔ اور بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں آخر میں یہ اشعار پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہاں پر عدالت عالیہ میں میری جو بیل میٹر لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی، کیونکہ اٹ از سب جوڈس۔ حکومتی جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، مجھے عدالتوں کا احترام ہے۔ انشاءاللہ عدالت عالیہ مجھے اجازت دے گی تو میں ثابت کر دوں گا تھرو irrefutable ایویڈنس، ناقابل تردید شواہد سے، کہ یہ بے نامی اور یہ جو ٹی کہ میں نے اپنے فیصلوں سے ہوش حواس کے ساتھ، کوئی بے ہوشی میں نہیں، ہوش حواس کے ساتھ، اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ، اور اپنے ضمیر کی آواز کے ساتھ پرائے اور اپنوں کو ناراض میں نے کیا، لیکن میں نے ان فیصلوں سے اربوں روپے کے اپنے خاندان، چاہے وہ میرے بچوں کا کاروبار ہو، یا بڑے میاں صاحب کے بچوں کا، یا میرے مرحوم بھائی کے بچوں کا، اربوں روپے کا نقصان ہوا، میں یہ ناقابل تردید ثبوت پیش کروں گا عدالت عالیہ میں ان کی اجازت کے ساتھ۔ اور یہ مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں ہوا اور ڈھمکاں ہوا۔ میں یہاں پر خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن دل دکھا ہوا ہے کہ اس طرح 2-2.5 سال ہمیں انہوں نے ہمارے مسلم لیگ کے نون کے چہرے کو کس طرح بلیکن کرنے کی کوشش کی، اس PTI اور ان کے ٹولے نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات ہیں جس کے لیے میں نے آج کو میں نے یہاں پر زحمت دی تھی۔ اور آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور ہم میاں نواز شریف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کی بہتری اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی اور دوبارہ اس ملک کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے انشاءاللہ اپنا
अपना भरपूर अल्लाह ताला के फजल करम से हम किरदार अदा करेंगे। जेलें हमने पहले भी देखी हैं, सऊकतें हमने पहले भी बर्दाश्त की हैं, मुशर्रफ का दौर हो, कोई और दौर हो, बहुत हमने हथकड़ियाँ भी लगी, नवाज शरीफ को भी लगी और मुझे भी लगी, लेकिन उसका तस्करा करना कोई उससे कुछ हासिल नहीं करना चाहते। और बड़े बड़े प्लेन हाईजैकिंग केस उसका क्या बना, और फिर दूसरे जो मामलात हैं, तो हमने ये सऊकतें बर्दाश्त की हैं। इमरान खान न्याजी वो कहते हैं कि उतना जुल्म करो जितना सह सको। वी डोंट बिलीव इन सेटलिंग स्कोर्स, वी डोंट बिलीव इन दिस। लेकिन आपको शायद इल्म नहीं है कि हालात बदलते पता नहीं चलता, सब अल्लाह ताला के ये हाथ में है। मैं ये समझता हूँ कि इन इशार से मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। हाँ, तल्ख़ी अयाम अभी बढ़ेगी, तल्ख़ी अयाम अभी और बढ़ेगी। हाँ, अहले सतम मश्क सतम करते रहेंगे, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक ज़रा सब्र कर के फरियाद के दिन थोड़े हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज इस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद ये था कि हम इस मिट्टी के बने हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, कोई जो बेहुदा जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगे उसका जवाब मैं ऐसा दूँ भारत के हवाले से मुनासिब नहीं है। तो फिर वो भी तो आपको याद होगा जब एक नोटिस इशू हुआ था कि 5 अरब डॉलर की भारत से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कहाँ गया वो इल्ज़ाम, मुझे बता दें, कहाँ गया वो इल्ज़ाम? मुझे साफ पानी में बुलाया गया था, पकड़ लिया गया आशियाना में, और फैसला लाहौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ काजी थे, उन्होंने कहा, और मैं बग़ैर किसी खुदनुमाई के जाए उनके अल्फाज दोहराता हूँ, उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ तो एक अच्छा बच्चा है। मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मैं खिताब लगाता हूँ तो शायद उससे मैं थोड़ी बहुत उम्र में 2-4 साल का फ़र्क पड़ा हो मेरी, इससे ज़्यादा नहीं जी। और उन्होंने शहबाज शरीफ ने तो पंजाब के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है, ये मैं नहीं कह रहा, उस वक़्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्होंने कहा, ये उनके रिमार्क्स थे। और किस तरह फिर अपना प्रोसिक्यूशन पिछली गली से अपनी दरख्वास्त लेके वापस भाग निकला, वगरना फिर उसी तरह का मुद्दल फैसला आया था जिस तरह साद रफीक केस में आया है। उन्होंने अपनी पिटीशन ही वापस ले ली मेरी बेल कैंसिल करने के खिलाफ। इसी तरह कर्ज़ों के बारे में इमरान खान न्याजी ने रात को पता नहीं किस वक़्त अपना पहर में अपना तहज्जुद पढ़ के ऐलान कर दिया कि मैं कर्ज़ों के ऊपर जो लिए गए उसके ऊपर मैं कमीशन बनाऊंगा। किसी पीर ने कहा होगा या किसी पीर खाने ने कहा होगा, खुदा जाने। रात के वक्त उन्होंने कहा कि मैं कर्ज़ों के ऊपर कमीशन बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कौम को कि जनाब किस तरह ये कर्ज़ों का किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल हुआ। BRT पेशावर के कर्ज़े का बता दें वाक़या कौम को, किस तरह आपने बर्बाद किया उस कर्ज़े को। ऑरेंज 9 लाहौर का किस्सा बता दें कौम को कि किस तरह 81 अरब रुपए की बचत को इन्होंने किस तरह इन 2 सालों की मुजरमाना ताख़ीर से उसको अरबों रुपए के नुकसान के अंदर धकेल दिया। और ये कौम तरस रही है, गरीब, यतीम, बेवा, अपना बुजुर्ग, तालिब इल्म, कब हम इस चीन के तोहफे के ऊपर हम चढ़ेंगे और इन लाइन के ऊपर हम चीन का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। किस तरह उसने पाकिस्तान का हाथ थामा, किस तरह सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थामा। आज सऊदी अरब का वैसे भी कौमी दिन है, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं मरीम, आप क्या नहीं सवाल, थैंक यू वेरी मच, बस थैंक यू।